بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سجدے سے متعلق بات کی ہے، تو دو سجدوں کے درمیان بھی ایک رکن ہے جو کہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر دو سجدوں کے درمیان جو وقت ہے وہاں اگر انسان نہ بیٹھے اور ایک سجدے کے بعد فوراً سے دوسرا سجدہ کر لے تو نماز ٹھیک ہی نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی۔ اس رکن کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس رکن سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں، جن میں سے پہلی دعا جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے: رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دونوں سجدوں کے درمیان دہراتے تھے۔ دہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو مرتبہ پڑھتے تھے، بلکہ مسلسل پڑھتے رہتے تھے، یعنی کچھ ٹائم تک اس دعا کو بار بار پڑھتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ میری مغفرت فرمائیے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، مجھ سے رحمت والا معاملہ فرمائیے، واجبرنی اور میری کسی بھی کمی اور کوتاہی اور لغزش کو دور فرما دیجیے اور اس سے درگزر فرمائیے، وعافنی اور مجھے عافیت کے ساتھ رکھیے، واہدنی اور مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرمائیے۔ اس حدیث کے اندر جو کہ دعا بتلائی گئی ہے اللہم اغفر لی، تو مغفرت سے کیا مراد ہے؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے شر سے بچنا، یعنی جو گناہ ہیں ان کے جو اثرات انسان پر آتے ہیں اس کے شر سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور مجھے اس کے اثرات سے محفوظ فرمائیے۔ اور جو رحمت کا سوال کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خیر اور نیکی حاصل ہو جائے، بھلائی اور اچھے کاموں کی توفیق مجھے مل جائے۔ اور وجبرنی کے جو ورڈ یوز کیے گئے ہیں، الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری کروانا، یعنی جو بھی انسان کی ضرورت ہے، خیر اور بھلائی ہے وہ انسان سے نکل چکی ہے، اس کو لوٹا دے یا اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اچھا بدلہ عطا فرما۔ واہدنی اور جو ہدایت کا سوال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی کے دروازوں تک مجھے پہنچا دے۔ اور جو عافیت کا سوال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنوں سے اور مصیبتوں سے آپ میری حفاظت فرمائیے۔ اور جو رزق کا سوال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی ایسی چیزوں کا حصول جس پر انسان کے جسم کی بقا کا دار و مدار ہے، یعنی اتنا رزق انسان کو مل جائے جسے قوت لا یموت کہا جاتا ہے، کہ اتنا رزق انسان کو مل جائے کہ اس کی زندگی برقرار رہے۔ اور اگر ہم اس سے روحانی رزق مراد لیں تو اتنا علم جس سے انسان کی روح باقی رہے، یعنی انسان کا جسم بھی باقی رہے اور اس کی روح بھی صحیح سالم رہے۔ تو اگر ہم اس دعا پر غور کریں تو یہ بہت مختصر سی دعا ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں تو یہ بہت ساری خیروں کا مجموعہ ہے، دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں ہمیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں اگر اس کو ہم اپنی پریکٹس میں رکھیں۔ ویسے تو عام نارملی یہ ہوتا ہے کہ سجدے کے دوران دو سجدوں کے درمیان جو ہے اس میں کافی افراد ایسے ہیں کہ وہ بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی سجدے سے سر اٹھاتے ہی فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بیٹھنا ایک باقاعدہ رکن ہے، اس کی ایک تو امپورٹنس یہ بھی ہے۔ اور بعض حضرات تو صرف اس میں یہ ہے کہ کچھ دعا پڑھنے کا معمول نہیں ہے، بعض لوگوں کا ایسا بھی ہے، لیکن یہ دعا چونکہ منقول ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ مسنون ہے، ایک طریقہ ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان ویسے ہی بیٹھا رہے اس وقت کو کام میں لے آئیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت قیمتی دعا ہے، بہت ساری بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تو اس کو یاد کر لیں۔ یاد کرنے میں کیا 2 سے 3 منٹ لگیں گے، انسان اگر کوشش کرے تو بہت ساری بھلائیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔